السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ملا عمر نے آخر امریکہ کا ایسا کیا نقصان کیا تھا کہ امریکہ کی طرف سے ان کے سر کی قیمت $1 کروڑ مقرر کی گئی تھی؟ امریکی اڈے سے چند فرلوں کے فاصلے پر رہنے والے ملا محمد عمر مجاہد کو امریکی ایجنسی CIA پکڑنے میں ہمیشہ ناکام کیوں رہی ہے؟ مفتی منیب الرحمان جب ملا عمر سے ملنے قندھار پہنچے تو انہوں نے وہاں کیا دیکھا؟ ملا عمر کے دور حکومت کی ایسی کون سی کامیابیاں تھیں جو ہمارے ٹی وی چینلز پر بتائی نہیں جاتیں؟ ملا عمر سے انٹرویو کرنے کے لیے حامد میر کس کی مدد سے افغانستان پہنچا تھا اور حامد میر نے وہاں جا کر کیا دیکھا؟ اور ہاں، افغانستان میں طالبان حکومت کے قیام کے بعد ملا عمر کے بیٹے کو کون سا اہم عہدہ دیا گیا ہے؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں امارت اسلامی افغانستان کے سپریم لیڈر ملا محمد عمر مجاہد کی زندگی سے متعلق دلچسپ فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے۔ ملا محمد عمر کے والد کا نام مولوی غلام نبی تھا، جو افغانستان کے جنوبی صوبے قندھار کے ضلع کے نواحی علاقے میں رہتے تھے۔ پٹھانوں کے ہوتک قبیلے کے شاخ تمزئی سے تعلق رکھنے والے مولانا غلام نبی کا شمار اپنے علاقے کے معززین میں ہوا کرتا تھا۔ 80 کی دہائی میں سوویت یونین کے خلاف شروع ہونے والے افغان جہاد میں ملا عمر مجاہد نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ وہ سال سال تک روسی فوجوں کے خلاف برسرِ پیکر رہے۔ گوریلا جنگ کے ماہر سمجھے جانے والے ملا عمر اس دوران 4 مرتبہ شدید زخمی ہوئے اور ایک موقع پر تو ان کی دائیں آنکھ بھی روشنی سے محروم ہو گئی۔ ملا عمر کہا کرتے تھے کہ میں مقدس مقصد کی تکمیل کے لیے اپنے لہو کا آخری قطرہ بہانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ یہ جہاد اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک افغانستان میں خون ریزی ختم نہیں ہو جائے گی اور ہمارے لوگوں کی زندگیوں میں اسلام نہ آ جائے۔ سال 1994 میں قندھار کے گمنام سے مولوی ملا محمد عمر مجاہد نے اپنے چند ساتھیوں اور شاگردوں کو ساتھ ملایا اور مقامی بدماش وار لورڈز کے خلاف مسلح جدوجہد کرنے لگے۔ چونکہ ملا عمر مجاہد کی قیادت میں لڑنے والے زیادہ تر طالب علم تھے، لہٰذا یہ لوگ طالبان کے کہلائے ہیں۔ ملا عمر کے تحریک طالبان کا آغاز پاکستانی بارڈر سے متصل صوبے ننگرہار سے ہوا تھا۔ پہلے تو اس گروپ کی سرگرمیاں چند علاقوں تک محدود تھیں اور یہ لوگ ملک میں فحاشی اور غیر اخلاقی عناصر کے خاتمے کے لیے کوشاں تھے، لیکن پھر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ تحریک طالبان کی قوت میں اضافہ ہوتا گیا۔ اگلے چند مہینوں میں طالبان کا دائرہ کار دیگر علاقوں اور صوبوں تک وسیع ہو گیا اور پھر ستمبر 1996 میں طالبان نے افغان دارالحکومت کابل پر قبضہ کر لینے کے بعد افغانستان میں اسلامی امارات کی بنیاد رکھی۔ طالبان کی حکومت قائم ہو گئی تو ملا محمد عمر کو امیر المومنین کا خطاب دیا گیا اور وہ امارت اسلامی افغانستان کے سپریم لیڈر بن گئے۔ سرزمین افغانستان پر طالبان حکومت کو پاکستان سمیت دنیا کے کئی دیگر ممالک نے تسلیم کیا۔ رویت ہلال کمیٹی کے سابق چیئرمین مفتی محمد عمر مجاہد پر کالم لکھتے ہیں، جو کہ روزنامہ دنیا میں پبلش بھی ہو چکا ہے۔ وہ 1996 میں ملا عمر سے ملاقات کا احوال کچھ یوں لکھتے ہیں کہ قندھار کی جامع مسجد خرقہ مبارک میں ملا عمر کا دفتر تھا، جہاں میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی۔ اس مسجد میں محراب پر یا اللہ یا محمد لکھا تھا، لیکن ہمارے ہاں تو اس پر بھی اختلاف کرنے والے موجود ہیں۔ ملا عمر اپنے کمرے کے دفتر میں فرشی قالین پر بیٹھے تھے۔ یہاں ہماری امیر المومنین سے ملاقات ہوئی اور انہیں کامیابیوں پر مبارکباد پیش کی گئی۔ حامد میر وہ پہلے پاکستانی صحافی تھے کہ جن کی ملا عمر سے ملاقات ہوئی۔ وہ بتاتے ہیں کہ ملا عمر سے میری پہلی ملاقات کا اہتمام بے نظیر بھٹو کے وزیر داخلہ جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ خان بابر نے کیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ملا عمر خطے میں تیل کے لیے جاری بات پر سادہ آگاہی بھی نہیں رکھتے تھے۔ انہیں صرف افغانستان میں شریعت کے نفاذ میں دلچسپی تھی اور وہ کہتے تھے کہ پاکستان کو ہمارے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرنا چاہیے، نہ کہ ماتحت کی طرح۔ ملا عمر کے حکومت قائم ہو جانے کے بعد افغانستان کے امن کے حوالے سے انسٹیبلٹی کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ انہوں نے عام پبلک سے اسلحہ واپس لے لیا، جس سے افغانستان میں مکمل امن قائم ہوا۔ اس دور میں چوری، ڈاکے، راہزنی اور جرائم 100% ختم ہو گئے تھے۔
دوستوں، بتایا جاتا ہے کہ ملا عمر جب تک امارات اسلامی کے امیر المومنین رہے تب تک افغانستان میں پوست کا ایک پودا تک کاشت نہیں ہوا۔ پاکستان میں پرو طالبان صحافی آج بھی یہ بات بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ملا محمد عمر مجاہد کے دور حکومت میں معاشی حالات کافی بہتر تھے اور نہ ہی وہ کٹورا لے کر IMF کے در پر بھیک مانگنے گئے تھے۔ 9/11 کے بعد امریکی حکام نے طالبان سے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملوں کے مبینہ ماسٹر مائنڈ اسامہ بن لادن کے حوالگی کا مطالبہ کیا، جس سے ملا محمد عمر نے یکسر مسترد کر دیا۔ طاقت کے نشے میں چور امریکہ بہادر کو ملا محمد عمر مجاہد کا ایبسلیوٹلی نوٹ بولنا پسند نہ آیا۔ امریکی فوج نے نیٹو دستوں کے ساتھ افغانستان پر چڑھائی کر دی، جس کے بعد طالبان حکومت قائم نہ رہ سکی۔ 9/11 کے بعد افغانستان میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ ایسے میں حامد میر وہاں موجود تھے کہ انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اس موقع پر طالبان کے وزیر دفاع ملا عبدالرزاق نے حامد میر کو رہائی دلوائی۔ حامد میر چاہتے تھے کہ وہ یہاں پر ملا عمر اور اسامہ بن لادن کا انٹرویو کر کے جائیں۔ مولانا عبدالرزاق حامد میر سے بولے، جتنا جلدی ہو سکے تم افغانستان سے نکل جاؤ۔ حامد میر نے پوچھا کہ آپ لوگ بھاگ رہے ہیں؟ تو طالبان کے وزیر دفاع ہنستے ہوئے بولے، یہ کھیل کا حصہ ہے، لیکن ہم یقینی طور پر واپس بھی آئیں گے۔ اور پھر چشمے فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ 20 سال بعد ان کی پیش گوئی 15 اگست 2021 کو سچ ثابت ہوئی، جب طالبان اپنا سفید جھنڈا لہراتے ہوئے دوبارہ کابل میں داخل ہوئے۔ طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد ملا محمد عمر ایسے انڈر گراؤنڈ ہوئے کہ کبھی ان کا کوئی اتا پتہ نہ چل سکا۔ ملا عمر کے روپوش ہو جانے کے بعد امریکہ بہادر نے ان کے سر کی قیمت $1 کروڑ مقرر کی، دوستو، جو کہ پاکستانی کرنسی میں 2 ارب 40 کروڑ بنتی تھی۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے سربراہ رہنے والے ملا محمد عمر میڈیا سے دور رہتے تھے۔ ان کا کوئی بھی انٹرویو آن ریکارڈ نہیں ہے۔ وہ خبروں کے لیے BBC کی پشتو سروس سنا کرتے تھے۔ ملا عمر کے پاس ایک پرانا نوکیا فون تھا جس پر وہ اپنے پیغام ریکارڈ کرتے تھے۔ ملا عمر کی شخصیت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ متحمل مزاج رکھتے تھے اور انہیں اپنے غصے پر مکمل کنٹرول تھا۔ وہ لوگوں سے خود ملا کرتے اور کبھی انہوں نے اپنے آپ کو کسی ساتھی سے برتر نہیں سمجھا۔ وہ عام لوگوں کی طرح زندگی جیتے اور کمال کی حس لطافت رکھتے تھے۔ ان کے پاس نہ کوئی ذاتی گھر تھا اور نہ ہی ان کا کوئی غیر ملکی بینک اکاؤنٹ تھا۔ ہالینڈ سے تعلق رکھنے والی ڈچ جرنلسٹ بیٹری ڈیم کی کتاب دی سیکریٹ لائف آف ملا عمر کے مطابق امریکی حکام یہ سمجھتے رہے کہ ملا عمر پاکستان میں چھپے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ ملا عمر مجاہد افغانستان میں اپنے آبائی صوبے زابل میں امریکہ کی حساس ترین فوجی بیس سے صرف 3 میل کے فاصلے پر رہائش پذیر تھے۔ ایک مرتبہ امریکیوں نے اس مکان کی تلاشی بھی لی جہاں وہ موجود تھے، لیکن وہ انہیں خفیہ کمرے میں نہیں ڈھونڈ پائے۔ ان کی وفات اپریل 2013 میں ہوئی اور انہیں بغیر نشان والی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ 2015 میں ایسی خبریں سامنے آئی تھیں کہ ملا محمد عمر 29 جولائی کے روز کراچی میں انتقال کر گئے ہیں، جس کے بعد طالبان نے تردید کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ملا عمر پاکستان میں نہیں بلکہ افغانستان ہی میں قیام پذیر ہیں، جہاں پر 30 جولائی 2015 کے روز وہ وفات پا گئے۔ ملا محمد عمر مجاہد نے اپنی زندگی کے آخری 7 سال ایک چھوٹے سے کمرے میں گزارے۔ اس کمرے میں لکڑی کا ایک تخت، ایک ہیٹر، ایک کولر اور چند ضروری اشیاء کے علاوہ اور کچھ بھی موجود نہ تھا۔ افغان صوبہ زابل میں واقع یہ کچا گھر ایک طالب علم عبدالصمد کا تھا، جو کہ ٹیکسی چلا کر گزر بسر کرتا تھا۔ دوستو، طالبان دور کے وزیر خارجہ اور ملا محمد عمر کے پرنسپل سیکرٹری مولوی احمد متوکل نے بتایا کہ ملا عمر کی وفات کے 2 سال گزر جانے کے باوجود ان کی موت کی خبر کو اس لیے نہیں چھاپا گیا تاکہ ہمیں اندیشہ تھا کہ اگر ہم ملا عمر کی وفات کا فوراً اعلان کر دیتے تو اس سے طالبان کی صفوں میں پھوٹ پڑ جاتی، لہٰذا طالبان کو باہم متحد رکھنے کے لیے ملا عمر کے زیر استعمال گاڑی کو مٹی میں دبا دیا گیا تھا۔
کچھ عرصے بعد مٹی کھود کر گاڑی برآمد کی گئی، جس کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی۔ طالبان حکومت کے ایک عہدیدار محمد جلال کے مطابق یہ گاڑی ان کے بانی رہنما ملا عمر کے زیر استعمال رہی ہے اور ملا عمر مجاہد اس ٹویوٹا ویگن کو حملے کی شروعات کے دوران قندھار سے زابل کے سفر کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ دوستو، برس ہاں برس کی جنگ کے بعد کچھ برس پہلے طالبان نے ایک بار پھر سے افغانستان پر حکومت قائم کر لی ہے۔ افغان حکومت کے وزیر دفاع ملا محمد یعقوب، جو کہ ملا عمر کے صاحبزادے ہیں، 32 سالہ ملا یعقوب طالبان کے نائب سربراہ بھی ہیں۔ 1960 میں پیدا ہونے والے ملا عمر اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ ابھی وہ 3 سے 4 برس کے ہوئے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ دوستو، بعد ازاں ان کا خاندان قندھار صوبے سے صوبہ ارزگان نقل مکانی کر گیا۔ ننھے محمد عمر مجاہد کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی تمام تر ذمہ داری اس کے ایک چچا نے اٹھائی۔ ایسا بھی بتایا جاتا ہے کہ چچا نے عمر مجاہد کی والدہ سے شادی بھی کر لی تھی۔ وہ عمر مجاہد کو گاؤں کے ایک دینی مدرسے میں داخلہ دلوانے لے کر گئے۔ وہ کئی سالوں تک افغانستان کے مدارس میں زیر تعلیم رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ملا محمد عمر خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ کے دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک میں زیر تعلیم رہے ہیں۔ سابق ایم این اے مولانا عبدالحق کا قائم کردہ مدرسہ آج بھی اس بات پر فخر کرتا ہے کہ طالبان کی اکثریت ہمارے جامعہ کی فارغ التحصیل ہے، اور آپ نے مولانا عبدالحق کے صاحبزادے مولانا سمیع الحق کے بارے میں یہ تو سن رکھا ہوگا کہ انٹرنیشنل میڈیا میں انہیں فادر آف دی طالبان کہا جاتا تھا۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔